بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ گزشتہ دنوں ہم نے جناب شیخین کریمین کی افضلیت کے موضوع پر تصوف اور روحانیت کے اعتبار سے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ اس پر بعض احباب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ یقیناً ہر کسی کا حق بنتا ہے اختلاف رائے رکھنے کا، لیکن میں کم از کم یہاں پر یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اختلاف رائے رکھنے سے پہلے کم از کم مطالعہ کر لیا جائے، مسئلے کی نوعیت کیا ہے، مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے تو معاملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی مجد الفسانی امام ربانی یا اعلیٰ حضرت امام مجز خان صاحب رحمہ اللہ کے علاوہ کن لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ جی فیضان ولایت کے حامل مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم ہے اور فیضان نبوت کے حامل شیخین کریمین ہیں، تو فیضان نبوت کا درجہ فیضان ولایت سے بڑا ہے، اور اسی طریقے سے سیر اللہ، سیر من اللہ، سیر فی اللہ کے درجات پر بھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ تو یہاں پر میں ان لوگوں کو جو اپنے خود ایک خیالی پلاؤ بناتے ہیں اور خیالی پلاؤ بنا کر علماء اہل سنت پر جو ہمارے علماء نے لکھا اور ہمارے مشائخ نے لکھا اس پر اپنی طرف سے اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے میں ایک ان کی ممدوح شخصیت، یعنی جس شخصیت کے وہ بہت زیادہ مداح نظر آتے ہیں، میری مراد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب کا حوالہ ان کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ہماری وہ ساری بحث کا خلاصہ اور لب لباب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی کتاب سلوک و تصوف کا عملی دستور، اس کے صفحہ نمبر 136 اور 137 پر وہ ساری بحث لکھی ہے۔ اس کا خلاصہ میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب میں اس بات کو مینشن کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر ولایت کے مقامات کی دو طریقے ہیں، ایک طریقے نبوت ہے اور ایک طریقے ولایت ہے۔ طریقے ولایت کا منتہا اور نقطہ کمال قطبیت اور غوثیت کے مقامات ہیں، اور طریق نبوت کا منتہا اور نقطہ عروج مفہمیت اور مجددیت کے مقامات ہیں۔ آگے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ مجددیت و مفہمیت کا مقام ولایت کے ہر مقام سے اس لیے افضل ہے، ان جملوں پر غور کیجئے گا، اس لیے بلند اور بالا ہے کہ مجدد نہ صرف ہمہ وقت خالق کی طرف متوجہ رہتا ہے، بلکہ اس تعلق کو بتمام و کمال قائم رکھتے ہوئے خالق کا فیضان سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پیروی میں خلق خدا تک پہنچاتا رہتا ہے۔ آگے پوری ڈاکٹر صاحب نے وہی بحث کی ہے کہ شیخین کریمین کا مقام اتنا بلند کیوں ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم سے افضل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ طریق نبوت یعنی فیضان نبوت کے حامل ہے، اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فیضان ولایت کے حامل ہے، اور فیضان ولایت کا مقام فیضان نبوت کے مقام سے بلند نہیں ہے۔ فیضان نبوت کا مقام یعنی ڈاکٹر صاحب کی زبان میں طریق نبوت کا مقام طریق ولایت کے مقام سے بہت زیادہ بلند اور بالا ہے۔ یہ سلوک و تصوف کا عملی دستور، اس کا صفحہ نمبر 136 اور 137 دیکھ لیجئے۔ یہ پوری گفتگو آپ کو یہاں پر ملے گی۔ آپ اگر ہماری نہیں مانتے تو اپنے ممدوح جس کے آپ مداح ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کی بات کو مان لیجئے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر میں آخر میں علامہ بدر الدین احمد سرندی جو امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی کے خاص مرید، خاص شاگرد اور خاص خلیفہ ہیں، میں علامہ بدر الدین احمد سرندی کی جانب امام ربانی کا لکھا گیا ایک مکتوب عرض کر کے آپ کو دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ امام ربانی نے مکتوبات شریف کی جلد نمبر 3 اور مکتوب نمبر 31 میں اس بات کو لکھا کہ خیالی پلاؤ جو آپ بناتے ہیں، خیالی پلاؤ جو آپ بناتے ہیں ان کو چھوڑیے، آپ اپنے کشفوں اور مثالی صورتوں کے ظہور سے اہل سنت و جماعت کے مقرر اعتقادوں کو نہ چھوڑیں۔ اہل سنت کے اعتقادات آپ کے خواب و خیالوں سے بہت بلند ہیں،
اور اہل سنت کے اعتقادات وہ اعتقادات ہیں جو آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے. آپ کے خواب اور خیال آپ کو جنت میں لے کر نہیں جائیں گے، اس پر کوئی دلیل قطعی موجود نہیں ہے. لیکن اعتقادات اہل السنہ والجماعہ آپ کو فرقہ ناجیہ میں شامل رکھیں گے اور نجات پانے والے لوگوں میں شامل کر کے جنت میں لے کر جائیں گے. یہاں پر میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے جو شیخین کریمین کی افضلیت پر اپنی مثالی صورتوں اور اپنی خیالی اعتقادات سے قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ امام ربانی کے اس مکتوب کو کم از کم اپنے ذہن میں ضرور رکھیے. اور اہل سنت کا جو مقرر کردہ عقیدہ ہے کہ شیخین کریمین افضل ہیں، ہر اعتبار سے افضل ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی افضل ہے، باطنی اعتبار سے بھی افضل ہے، تصوف کے اعتبار سے بھی افضل ہے، اور ظاہری علوم کے اعتبار سے بھی افضل ہے. اس اعتقاد کو نہ چھوڑیں اور اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سے رجوع کریں، علماء اہل سنت کے مقرر کردہ عقیدوں کو اپنائیں. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.